ابھی ہم چاہیں گے کہ وہ کیا عزم ہے، وہ کیا ہمیں سپیچ کے لیے جناب مینیجنگ ڈائریکٹر حنیف نیازی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کا سلام کا ملک ہے۔ اب جب وہ زندگی بدلی تو مجھے اللہ نے جو سب سے مہربانی پڑی تھی وہ یہ کی کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ یہ جو تبدیلی میری زندگی میں آئی ہے وہ تبدیلی اللہ کرے کہ دنیا والی کے ہر بیٹی اور ہر بیٹے کے دل میں آ جائے۔ شاہ صاحب سے ملنے کے بعد میں پہلے اپنے والدین کا نہیں تھا، ان سے ملنے کے بعد میں اپنے والدین کا ہو گیا۔ ان سے ملنے سے پہلے مجھے استاد کا مقام کا نہیں آئیڈیا تھا، ان سے ملنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا پیر جو ہے وہ آپ کا استاد ہے۔ اس سے پہلے مجھے والد کی مسلم سوچ کا کوئی پتہ نہیں تھا، انسانیت کیا ہوتی ہے نہیں پتہ تھا۔ تب پتہ چلا جب لوگوں نے مجھے گلے لگایا، میری فیسیں دی، مجھے کپڑے دیے اور مجھے ایک محترم انسان بننے کے لیے، ایک منظم انسان بننے کے لیے، ایک خوشحال انسان بننے کے لیے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ 10 سال پہلے تقریباً موسیٰ کے نام سے میں نے تحریک ابھی چھوڑا، جس وقت پورے دنیا والے کے لوگوں کو میں نے دعوت دی کیا یہ کا ہم اپنے مزدوروں کو، غریبوں کے بچوں کو ہم ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں۔ چلتے چلتے 2000 آ گیا، 2000 میں ایک ادارہ نام آیا، 2019 میں پتہ چلا کہ وہ ادارہ نہیں چل رہا، خلاف ہوگا۔ ریڈر کالج کے نام کا ایک ادارہ ہے، وہ فلاپ ہو گیا ہے، اس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، اس پر 2 FIR ہیں۔ آپ سے دنیا کے لوگ پیار کرتے ہیں، آپ ادارہ لے لیں انشاءاللہ، ادارہ کامیاب ہو گئے۔ میں نے اللہ کا نام لیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، اور میں نے کہا کہ ترقی بیٹھی میں اس ادارے کو سنبھالتا ہوں۔ میں نے جیسا میں نے برہم بات دیا، میں نے برہم بات دیا، اور اس وقت کو جو پتہ چلا کہ سوچ وچار کر کے کام کرنے والا جو بظاہر سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ تو اپنی سمجھداری کی بھروسہ کرتا ہے، اور جو ڈرامے مارنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی وہ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مہربانی کی اور ریٹ آپ کے ادارہ بن کے سامنے آیا۔ اگست 2025 سے وہاں سے ڈیوٹی اپنی جو میں وہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر دے رہا تھا، اس ڈیوٹی سے مجھے چھٹی مل گئی۔ اب مجھے جب چھٹی ملی تو 2020 سے لے کر 2025 کے اگست تک 5.5 سال آپ سب نے دیکھا، میاں والی کے لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر حنیف نیازی نے اس کالج کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ تو پورے میاں والی کو تکلیف ہوئی، جو مجھے ملا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا تھا، کیا ہوا، چلتا چلایا آپ نے کالج کیوں چھوڑ دیا؟ 6 مہینے ہو گئے، کوئی میاں والی کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب نے کسی اپنے پارٹنر کا گلہ کیا ہو، کسی مینجمنٹ ٹیم کا گلہ کیا ہو، صرف یہ کہا کہ الحمدللہ جو میرا فرض تھا میں نے نبھا دیا، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ کپڑے چھنڈوں کے، ہاتھ چھنڈوں کے، ڈینٹل زون پر آ گیا اور سوچا کہ اب میں صرف آنکھوں کا علاج کروں گا، دانت لگاؤں گا اور اپنے مریضوں کو کہوں گا کہ جتنے تک میں جینا ادھر ڈندا دی ذمہ داری میری۔ ابھی یہی سوچ بچار کر رہا تھا، پہلا دن تھا تو مجھے ایک کال ہے، ڈاکٹر مجید نیازی، ڈاکٹر شرفدر نیازی، یہ میرے بھائی ہیں، ہم لاہور میں اکٹھے یونیورسٹی فیلو ہیں، ہم نے اکٹھے بے شمار دفعہ روایتی گھومر اکٹھی ماری ہے، شادیاں بکتائی ہیں، اور یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میں ڈانس کرتا تھا، گھومر مارتا تھا اور یہ میرے اوپر پیسے پھینکا کرتے تھے، میرے بہت پیارے جوار ہیں، دوست ہیں۔ تو مجید نیازی کی کال آئی کہ لالا تیرے کو ادارہ دی لوڑ نہیں، ادارہ کو تیری لوڑ ہے۔
2 اور کالج سے آفر آئی، 3 اسکولوں سے آفر آئی، اور 2 کالج اور 3 اسکول میاں والی کے ٹاپ پہ کامیاب قسم کے اسکول ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے سواری کرنی ہے تو میں اس گھوڑے پہ سواری کروں گا جو بظاہر لنگڑا ہو چکا ہے، اس گھوڑے پہ سواری کروں گا جو بظاہر لاغر ہو چکا ہے، اس گھوڑے پہ سواری کروں گا جو بظاہر ہار چکا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جس کی جائے اللہ مغفر کے راضی تھی میں، اور میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جب آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ ایک تئی اس میں اللہ لازمی آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ اسپائر کالج کو میں نے جو مینیجنگ ڈائریکٹر جوائن کر لیا، انہوں نے آج آپ سب کے سامنے میرے ساتھ پہ بات رکھ لی، تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں اس کالج میں میں ڈیلی آتا جاتا ہوں۔ اس کالج کو ہم نے مزید جو پہلے ادارہ تھا اس سے بھی مزید میں آگے لے گیا ہوں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جو ہمارے محرم ہیں وہ غیر محرم سے پردہ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر میری بیٹی ہے تو آپ سے غیر محرم ہے، اس نے آپ سے پردہ کرنا۔ میں نے سوچا کہ جو ہمارے کالج میں بیٹی آئیں گی ان کو اگر میں جاؤں گا پڑھاؤں گا تو یہ بہتر نہیں ہوگی۔ ہمارے سادہ کرام بہت معتبر اور اعلیٰ مقام والے ہیں، لیکن جب ہماری بیٹیاں وافر مقدار میں موجود ہیں، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، اور وہ ہماری بیٹیوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا کیمپس بنائیں جس میں کوئی مرد کا داخلہ نہ ہو اور وہاں سے ہماری بیٹیاں آئیں، اور ویسے ہی اس کالج میں انٹر ہو تو آخری دفعہ ان کے جب وہ نکل رہی ہو تو ان کو دیکھنے والا بھی بھائی اور ان کا باپ ہو، درمیانی وقت میں کوئی غیر محرم کی طرح ان کا نہ پڑے۔ تو میں آپ سب کے سامنے میڈیا والے کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اس اسپائر کالج کا جو گرلز کیمپس ہے اس کی علیحدہ وائس پرنسپل صاحب ہوں گی، اور ان ساری بیٹیوں کے ٹیچر صرف میاں والی کی بیٹیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا ہم نے یہ کیا کالج میں اللہ نے بے پناہ نفع رکھا ہے، لیکن سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ جیسے میں آج کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر نیف نیازی بن گیا ہوں، اس سے بڑا نفع شاہ صاحب نہیں کما سکتے تھے۔ میں بھی شاہ جی کی طرح یہ نفع کمانا چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بے شمار لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارے والدین اس قابل نہیں تھے کہ وہ ہمیں پڑھا لکھا کر ایک خوشحال انسان بناتے ہیں۔ یہ جو بندہ جا رہا ہے، جس کا جنازہ جا رہا ہے، ہم کس کی وجہ سے آج خوشحال ہیں؟ میں نے میرے سر پہ پگ رکھی ہے، اب یہ میں پگ اتارتا ہوں تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور بندے 3 ہیں ان پر یہ پگ پوری نہیں آئے گی۔ اللہ گواہ اس پگ کے سب سے بڑے حقدار یہ لوگ ہیں۔ کیوں 2021 اگست میں انہوں نے سفر شروع کیا اور اب 2026 کا فروری گزرنے والا ہے، کتنا عرصہ بنتا ہے؟ اس عرصے میں انہوں نے 6.5 کروڑ روپے اس کالج پر لگائے، کتنے؟ لیکن انہوں نے چوتھا نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے گا ہم نے اس کالج کو بند نہیں کرنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب اٹھ کر ان کو سلام پیش کریں اور ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ ہم میاں والی کے لوگ بڑے سگتے بنتے ہیں، بڑے غیرت والے بنتے ہیں، یہ ہوتے ہیں غیرت والے اور شریلے لوگ کہ ایک ایسے کام پر پیسے لگا دیں کہ جس میں بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے 2-3 دفعہ ان تک پیغام پہنچایا کہ یار جتنا آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرے دل میں ان کے لیے ایک تڑپ تھی، وہ تڑپ اللہ کو پسند آ گئی، جب پھر ان کی ہمت اور ان کا جو توکل تھا وہ جیت گیا۔ اب میں آپ سب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا اور کمزور انسان ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے،
لیکن آپ سب یہ کہتے ہیں کہ فلانا کالج چل رہا تو کہتی وجہ تو چل رہا ڈاکٹر حنیف نیازی کی وجہ تو دعا کرو کہ اللہ تعالی یہ زبان کا بھرم رکھے اور میں گنہگار تے کمزور تے پردے کجے تے کالے ثابت تھی ونجے کہ یہ کالج اللہ چلایا ہے تے تمہارے برا ڈاکٹر حنیف کی وجہ تو چل گئے جیرے میں کالج کی تے جیرے میں کو مبارک لیتی ہے اس دوسری گل کیتی کہ لالا بات تے نہ لوگا ہاتھ نہ تھی ونجے میں آکا بھائی حقی میں نہ ہاتھ نہیں کیتا اللہ ہاتھ کیتا ہے تے واقعی تھی گیا تو میں آسا اللہ ہاتھ کیتا ہے میں واقعی خوش رہا تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا آج میری والدہ صاحب صبح آئے یہ تھے مہمان خصوصیاں ان میں کو ایک دفعہ یہ لیا کہ خود پیسے کی نہیں کتنے جانے دیتے ہیں پیلو بہو دینا کیوں تھوڑے دینا ہے پیلو تھوڑے دینا کیوں بہو دینا ان میں کو توڑ دھار تک یہ آدھے رہے ہیں کہ شاہ خود پہ کو تتی بار لگے شاہ اس سے بڑا منافع آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے والدین کی عظمت کے لوگ اعتراف کریں میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ کو ہم نے 24 گھنٹے پہلے تقریباً دعوت دی ہے میکسیمم میرے بھائی وہ بیٹھے ہیں جن کو کل شام سے لے کر صبح تک دعوت دی آپ سب آئے اللہ آپ کا یہ آنا مبارک کرے اور جو آپ بے لوز محبتیں ہم سے کرتے ہیں اللہ پاک اس کا آپ کو بے حساب اجر عطا فرمائے ہم سب کو مل کر یہ عہد کرنا ہوگا یہ سارے کالج ہمارے ہیں سارے اسکول ہمارے ہیں اللہ کسی ادارے کو برباد کر کے ہمیں آباد نہ کرے کسی ادارے کو برباد ہوتا دیکھے تو خود سوچیں خود اس کے لیے ہیلپ کریں اللہ کی قسم میرا اگر بس چلتا جب ان کا ادارہ ڈاؤن فال میں تھا میرا بس چلتا تو میں آدھا ایڈمیشن ادھر دے دیتا یہ ہمارے بچوں کے لیے بنے ادارے ان میں سے کسی کو فلاپ نہیں ہونا چاہیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں زندگی بہت تھوڑی ہے جتنے بھی ادارے بنتے ہیں ان کو آباد کرنے کی کوشش کریں ان کو پروموٹ کریں پروجیکشن دیں ان میں کوئی بات گندی نظر آتی ہے تو اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے پرنسپل میں سے جا کے آپ علیحدگی میں بات کریں کہ یہ مسئلہ ہے لالا ٹھیک کرو فیس بک پر اس پر تہمت نہ باندھیں لان تان نہ بھیجیں کیونکہ کسی ادارے میں پڑھنے والی بیٹی پر جب بات وہی اٹھے گی تو وہ ہم سب کی بیٹی ہے وہ میاں والی کی بیٹی ہے اور اس سے میاں والی کا نام جو ہے بدنام ہوتا ہے تو میرے ساتھ باتیں کریں کہ فیس بک پر جب بھی کبھی کچھ کرنے کا دل کرے تو کسی ادارے کو پروموٹ کر دیں کسی ادارے کو ڈسکریج نہ کریں ورنہ کروڑوں روپے لگا کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے وہ کروڑوں روپے آپ کی صرف غلط رائے کی وجہ سے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے لیے منافع بخش ثابت ہو ہماری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو دعا کیجیے گا کہ میرے بھائیوں نے جو مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے اللہ مجھے اس پر پورا اتارے تعالیٰ میں ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو اور ہم جب تک زندہ رہیں ایک دوسرے کے مہمان کر زندہ رہیں آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ اللہ میں نے